बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अमरीकी कांग्रेस में इमरान खान की रिहाई के लिए कानून साजी क्यों की जा रही है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर को भारत के हवाले करने का फैसला किया गया है? और आखिर आर्मी चीफ इमरान खान के ख़त से इस कदर खौफज़दा क्यों हैं? आज इन तीन बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से एक कानून पास करवाने के लिए एक आईनी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस आईनी डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाली शख्सियत अमरीकी कांग्रेस की न सिर्फ रुकन है बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अहम तरीन रहनुमा है। इस रहनुमा का नाम जो विल्सन है और जो विल्सन की जानिब से बुनियादी तौर पर इमरान खान के हक में इस कानून को पास करवाने का एजेंडा सामने रखा गया है। अपने ट्विटर पैगाम में जो विल्सन ये कहते हैं कि वो तमाम शख्सियात जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए, न सिर्फ कायम किए बल्कि उन्हें कैद में रखा, उन तमाम हुकूमती शख्सियात के ऊपर अमेरिका में पाबंदियाँ आयद की जाएंगी और ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए इस कानून का पास होना बहुत ज़रूरी है। अब जो विल्सन साहब कोई आम आदमी नहीं है, ये अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की जो खारजा कमेटी है ये उसके भी रुकन है, आर्म्ड फोर्सेस कमेटी के भी रुकन है और सबसे बढ़ के रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिसी कमेटी है ये उसके भी सरबराह हैं बाकायदा तौर पर। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि एक ऐसा कानून अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ड्राफ्ट लाया जा रहा है जिसका बुनियादी टारगेट इमरान खान साहब की रिहाई है और उन तमाम शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है जो इमरान खान की गिरफ्तारी और मुकदमात का बाइस बने हैं। इस स्टोरी की दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मोहसिन नकवी साहब चंद दिन पहले अमेरिका का एक कामयाब दौरा करके आए हैं और इस कामयाब दौरे में उन्होंने जो विल्सन से भी मुलाकात की है और ये पहली खुशखबरी है, पहली कामयाबी है मोहसिन नकवी साहब के विज़िट की कि जो विल्सन जैसे अमेरिकन पार्लियामेंट के रुकन ने इमरान खान के हक़ में बाकायदा तौर पर डेमोक्रेसी एक्ट लाने का फैसला किया है। अब एक तरफ अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का ड्राफ्ट लाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो दूसरी जानिब हम ये जानते हैं कि अमेरिकन कांग्रेस में मुतअद्दिद करारदादें इमरान खान की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से पहले भी बहुत हद तक हाईलाइट की जा चुकी हैं। अब ये जो अमेरिकन कांग्रेस का जो नैरेटिव है ये अपनी जगह पे बड़ा मैटर करता है, मगर दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल खतूत लिखे जा रहे हैं आर्मी चीफ को और अब तक 3 खतूत बाकायदा तौर पर लिखे जा चुके हैं। इनको ओपन लेटर्स कहा जाता है, मगर कल आर्मी चीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और न सिर्फ ख़त मौसूल नहीं हुआ बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसा ख़त मिला तो ना सिर्फ वो उस ख़त को पढ़ेंगे नहीं बल्कि उस ख़त को प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे। अब आर्मी चीफ क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, क्यों वो चीफ जस्टिस की तर्ज पर उस ख़त के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई जवाब क्यों नहीं देना चाहते? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर ये ख़त नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाही सालार के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है और एक ऐसे एलिगेशंस हैं जिनका दिफा करना इदारे के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इदारा बुनियादी तौर पे एज़ पर पॉलिसी इमरान खान साहब को टारगेट किए हुए है। तो वो इमरान खान साहब का एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा वायरल हुआ है इस ख़त के हवाले से कि जब टांपें टांगती हैं तो फिर वही कुछ होता है जो इस वक्त रिस्पांस के तौर पे दिया जा रहा है। ऑल्दो के
ISPR کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایشوز کے حوالے سے جو پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے سیکورٹی پیراڈائم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ بریفنگز دیں، اپنا نیریٹو سامنے لے کر آئیں۔ آئی تھنک کہ پاکستان کی فوج کو ISPR کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اس کی ابیلٹیز کے اوپر۔ جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے کم پبلکلی اس کو رسپونڈ ضرور کریں۔ سابق پرائم منسٹر کو، ایک پاپولر لیڈر کو اتنا حق اس کا ضرور ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف تو IMF کا ڈیلیگیشن ججز سے ملاقاتیں کر رہا ہے، آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ملاقات، ایک پلانٹڈ ملاقات کی جا رہی ہے تاکہ گورنمنٹ کا نیریٹو، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بار ایسوسی ایشنز ہیں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرز پر ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کی بات کریں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کے ورژن کو سامنے لانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، مگر اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج تمام فیڈرل سیکرٹریز کو بھی IMF نے بلایا ہے اور ان کو بھی بریفنگز لی جا رہی ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے۔ تو باقاعدہ طور پر IMF اب پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن تک ایکسیس رکھتا ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، معاملہ صرف اسٹیٹ بینک تک اور پاکستان کی فائنینشیل پالیسیز تک محدود نہیں ہے۔ اب جب پاکستان کے اندر ایک انٹرنل کرائسس ہے اور تمام تر چینجز کے لیے امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، تو امریکہ نے بھی ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، ٹرمپ نے اور مودی نے۔ ایک بڑی تاریخی ملاقات ہوئی ہے دونوں کے درمیان اور اس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس نے پاکستان پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بجلیاں گرائی ہیں، اور ایک پاکستانی شہری اس کو باقاعدہ طور پر بامبے حملوں کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر ملوث ہونے کے الزام میں بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹرمپ نے۔ اور یہ شخصیت کون ہے، ان کا کیا تعارف ہے اس حوالے سے، اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور ان پہ چارجز کیا فریم کیے گئے ہیں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں۔ ٹرمپ کی جانب سے طہور رانا صاحب پاکستانی شہری ہیں، 1961 میں پاکستان میں ہی پیدا ہوئے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی کی میڈیکل کور کو جوائن کیا، بائی پروفیشن یہ ڈاکٹر ہیں، ان کی وائف بھی ڈاکٹر ہیں، اور سن 2000 میں یہ باقاعدہ طور پر کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے کینیڈین نیشنلٹی لے لی تھی، اور کینیڈین شہری ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امیگریشن ویزا پالیسی کے آفیسز کھولے، مختلف کاروبار کیے، اور انہی کاروباروں کے سلسلے میں انہوں نے شکاگو کے اندر بھی ایک امیگریشن ویزا سروس آفس قائم کیا۔ اس آفس میں ان کے ساتھ ان کے ایک دوست، وہ ان کے نمائندے کے طور پر مختلف پروجیکٹس پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے اسی نام سے بامبے میں ایک ایجنسی کھولی، اور اس ایجنسی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ بامبے حملوں میں ریکی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس ایجنسی نے باقاعدہ طور پہ سپورٹ کیا گیا۔ طہور رانا صاحب کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے لشکر طیبہ کی مدد کی ہے، اور 2 عدالتی فیصلے باقاعدہ طور پہ امریکن کورٹس کے ان کے خلاف آئے ہیں، ایک شکاگو کی مقامی عدالت اور امریکی سپریم کورٹ۔ اور اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ براہ راست ان واقعات کے اندر انوالو نہیں تھے، لیکن ان کو یہ ضرور لنک کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک سپورٹیو رول تھا لشکر طیبہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی ایجنسی کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا اس پورے ٹیررسٹ واقعے کے طور پہ۔ 2008 میں بامبے کے اندر یہ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے تھے، ان میں کوئی تقریباً 165 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور یہ امریکہ کے بعد بھارت کی تاریخ کا ایک 9/11 اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاک بھارت تعلقات، پھر اجمل قصاب کی سٹوری، اور باقاعدہ طور پہ بہت سارے ایلیگیشنز پاک بھارت تعلقات کے اندر بھی کشیدگی آ گئی تھی۔ ابھی تو طہور رانا صاحب ہیں، ان کو جب سزا ہوئی تو 14 سال کی سزا تھی، پھر جب کووڈ ہوا ان کو رہا کر دیا گیا، پھر انڈیا نے دوبارہ رابطہ کیا ان کی حوالگی کے لیے تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب ٹرمپ ان کو دنیا کا برا ترین شخص
باقاعدہ طور پر قرار دے رہے ہیں، اور اب یہ ایک کارروائی باقاعدہ طور پر ان کے اگینسٹ ہوگی اور ٹرمپ ان کو حوالے کر رہے ہیں انڈیا کے۔ اب ٹرمپ کیوں کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان کے لیے کیا ہے؟ ایک تو انڈیا یہ کامیاب ہو گیا ہے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا لیبل فکس کرنے کے لیے، اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا رویہ ہوگا آنے والے دنوں میں پاکستان کے حوالے سے، یہ اس کی بھی ایک عکاسی کرتا ہے کہ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، اور نہ صرف تعلقات اچھے نہیں ہوں گے بلکہ بہت سارے مزید چیلنجز بھی آئیں گے۔ جب امریکن کانگریس کے اندر عمران خان کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو آئی تھنک کہ ٹرمپ کا رویہ بہت مختلف ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا ٹارگٹ ہے کہ ٹرمپ اور مودی، ان کا ایک ٹارگٹ کینیڈا بھی ہے، اور کینیڈا کے ساتھ دونوں کے تعلقات بڑے کشیدہ ہیں۔ ٹرمپ نیچا دکھانا چاہ رہے تھے کینیڈا کو اور 51ویں ریاست بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ مودی باقاعدہ طور پر کینیڈا کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ ہردیپ سنگھ نجر کا جو مرڈر کا واقعہ تھا، اس کی براہ راست جو الزامات تھے وہ انڈیا کے اوپر لگائے گئے تھے، امپوز کیے گئے تھے۔ تو ان تمام تر واقعات اور شواہد کی روشنی میں لگ یہ رہا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں، اور ان دونوں شکاروں کے اندر نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر سے آوازیں ابھی بھی عمران خان صاحب کے حق میں اٹھ رہی ہیں۔ یہ آوازیں کتنی توانا ہیں، کتنی اسٹرانگ ہے، اور ان کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایلون مسک کی کل کی ایک کانفرنس کے اندر کی گئی گفتگو بہت ڈسکس ہو رہی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو دنیا کے اندر حکومتیں تبدیل کرنے کی بجائے انہیں اپنے انٹرنل معاملات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور جو بیوروکریسی کے ذریعے حکومتوں کو اور ملکوں کو کنٹرول کرنے کی فلسفی ہے، یہ تبدیل ہونی چاہیے، اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ذریعے پولیٹیکل لیڈرز کو ملک چلانا چاہیے۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہائبرڈ سسٹم ہے، جو ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہے، اس کو اب کسی نہ کسی طریقے سے گیج کیا جا رہا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے طہور رانا کی گرفتاری، ان کی حوالگی، ان پر کیے گئے چارجز جو فریم کیے گئے ہیں، وہ پاکستان کو ایک عالمی کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی امیج کے لیے بہت نقصان دہ۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔